بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی حذیفہ مظاہری کی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مظاہر علوم سہارنپور کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ اور ایک بہت بڑے استاد جن کو دنیا حضرت علامہ سید صدیق احمد صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ کے نام سے جانتی ہے، اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے بارے میں مظاہر کے استاد محترم حضرت مولانا مفتی ناصر الدین صاحب مظاہری لکھتے ہیں کہ مظاہر علوم سہارنپور کے عظیم استاد شیخ العزیز حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی اور مناظر اسلام حضرت مولانا محمد اسعد اللہ صاحب رامپوری کے معاصر، معقولات کے امام اور حق گوئی میں مقام امتیاز پر فائز تھے۔ ان کے زمانے میں مظاہر علوم سہارنپور میں تعلیم و تربیت کا معیار قابل رشک اور تنخواہوں کا معیار لائق اشک، محتمم سے اساتذہ تک سبھی پریشانی میں وقت گزارا کرتے تھے، لیکن مجال ہے کہ کسی کے زبان پر حرف شکایت آئے، صبر و شکر کے ساتھ جو مل گیا اس پر شکر ادا کیا اور جو نہیں ملا اس پر صبر ادا کیا، لیکن شکر کی صورت میں بھی اور صبر کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مستحق ٹھہرے۔ بعض بڑے اساتذہ نے تو اپنی اولاد کو وصیت تک کر رکھی تھی کہ کبھی اضافہ تنخواہ کی درخواست اور کتاب کا مطالبہ مت کرنا، اسی طرح زندگی گزارتے رہو۔ ان حضرات کے ہاں اکثر و بیشتر مہمان آ جاتے تھے تو ان کی ضیافت اور خاطر تواضع کی ہر ممکن کوشش کرتے، ضرورت مند آ جاتے تو ان کی مدد کرتے، کوتاہی ملازمت کے نام سے باقاعدگی سے کچھ رقم مدرسے کو واپس کرتے تھے، اپنے خانگی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے، اور اکثریت کے ساتھ ایسا ہوتا کہ تنخواہ مہینے کے وسط تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو جاتی تو قرض حسنہ سے کام چلاتے تھے۔ مدرسے میں شروع ہی سے یہ ضابطہ ہے جو اب بھی ہے کہ پیشگی کسی کو تنخواہ نہیں دی جاتی۔ بہت سے ایسے اساتذہ تھے جنہوں نے قیمتاً مدرسے سے کھانا جاری کرا رکھا تھا۔ حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب کشمیری کا کھانا بھی قیمتاً جاری تھا۔ ان کے بارے میں ایک سے زیادہ اساتذہ نے بتایا کہ جس دن ان کے ہاں کوئی مہمان آ جاتا تو خادم برتن لے کر مطبخ پہنچتا تو طلبہ یہ بات سمجھ جاتے تھے کہ آج حضرت نور اللہ مرقدہ کے ہاں کوئی مہمان تشریف لا ہے، اور طلبہ اپنی خوراک سے زائد روٹی اور سالن خادم کے حوالے کر دیتے۔ ناشتے کا تصور اس وقت تک یا تو اتنا عام نہیں تھا یا قلت تنخواہ ناشتے سے مانی رہی۔ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ کے سامان حیات اور ملفوظات میں بکثرت ایسے واقعات اور اسلاف کے حالات ملتے ہیں جن کو پڑھ کر آنکھیں نم اور دل غمناک ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا امیر احمد صاحب کاندھلوی اور حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی اور امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت شیخ محمد یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ جیسے اساتین علم کے استاد تھے۔ تنخواہ کم اس لیے ناشتہ ختم، اخراجات زیادہ تھے، طلبہ پڑھانے کے لیے مشتاق، استاد پڑھانے کو بے قرار۔ اگرچہ مدرسہ 7-8 بجے کھلتا تھا لیکن مولانا امیر احمد صاحب کاندھلوی فجر کے بعد ہی سے پڑھانا شروع کرتے تھے۔ قاری صدیق احمد صاحب بانوی کا بیان ہے کہ حضرت بھاری تن توش کے مالک تھے، بغیر ناشتے کے پڑھاتے تھے۔ اگر کسی دن بھوک بے قرار کرتی تھی تو چنے منگوا لیتے اور یہی ان کا گویا ناشتہ ہو جاتا تھا۔ عموماً حضرت کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو مجھ سے یا کسی اور طالب علم سے چند پیسے بطور قرض لیتے اور چنے منگوا لیتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت کو بھوک لگی ہے، پاس میں پیسے نہیں ہے، طلبہ سے قرض طلب فرمایا تو پوری جماعت میں ایک بھی طالب علم ایسا نہیں نکلا جس کے پاس کچھ ہو اور استاد محترم کو قرض پیش کر سکے۔ اس کتاب کے اس مضمون کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی ناصر الدین صاحب مظاہری، استاد مظاہر علوم سہارنپور۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے بڑے بزرگ اور اتنے بڑے استاد اور اتنے بڑے بڑے اساتذہ حدیث کے استاد تھے، اور ان کا یہ حال تھا کہ پریشانی میں بھی اللہ کا شکر، اور جب مال کی فراوانی ہو جائے اور نعمت اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کے دے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر، یعنی دونوں حالات میں بھی اللہ کی رضا کو وہ مد نظر رکھتے تھے۔ یہی اگر صورتحال آج کے دور کے اندر بھی پیدا ہو جائے، پوری دنیا کے اندر اہل ایمان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی
رضا بھی حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور خوش بھی ہوں گے۔ رب کریم حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب کاشمیری نور اللہ مرقدہ کے قبر اطہر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور ان کی بال مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔